اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفرض غیروہ فرائض میں تغیر کیا، وآخر انکروہ آثار کے منکر ہوئے، وشر آخروہ شر کو اختیار کیا، ودم راقوہ معصوم میں خون بہایا، وخیر بدلوہ کفر خیر بدلو خیر کو تبدیل کیا، وکفر نصبوہ کفر کو قائم کیا، وکذب دلسوہ جھوٹ پہ اڑے رہے، فَإِذَا غَصَبُوہ میراث پہ ناحق غاصب ہوئے، وَفَإِنِ اقْتَطَعُوہ خراج کو منقطع کیا، وَسُحْتٍ أَكَلُوہ حرام سے اپنا پیٹ بھرا، وَخُنْثٍ اسْتَحَلُّوہ خنث کو اپنے لیے حلال کیا، وَبَاطِلٍ أَسَّسُوہ باطل کی بنیاد قائم کی، وَجَوْرٍ بَسَطُوہ ظلم و جور کو رائج کیا، وَنِفَاقٍ أَسَرُّوہ نفاق کو پوشیدہ رکھا، وَغَدْرٍ أَضْمَرُوہ مکر کو قلب میں چھپائے رکھا، وَظُلْمٍ نَشَرُوہ ظلم و ستم کی اشاعت کی، وَوَعْدٍ أَخْلَفُوہ وعدوں خلاف عمل کیا، وَأَمَانَةٍ خَانُوہ امانت میں خیانت کی، وَعَهْدٍ نَقَضُوہ اپنے عہد کو توڑ ڈالا، وَحَلَالٍ حَرَّمُوہ وَحَرَامٍ أَحَلُّوہ حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، وَبَطْنٍ فَتَحُوہ معصوم عالم کے شکم کو دروازہ گرا کر شکافتہ کیا، وَجَنِينٍ أَسْقَطُوہ محسن معصوم کا حمل ساقط کیا، وَضِلَعٍ كَسَرُوہ دَقُوہ اور پہلو کو زخمی کیا اور شکافتہ کیا، وَفَقٍ مَزَّقُوہ قبال فدر کو پھاڑ ڈالا، وَشَمْلٍ بَدَّدُوہ جمعیت کو پراگندہ کیا، وَعَزِيزٍ أَذَلُّوہ معززین کی آبرو ریزی کی، وَذَلِيلٍ أَعَزُّوہ ذلیلوں کو عزت دی، وَحَقٍ مَنَعُوہ حقدار کو حق سے محروم کیا، وَكِذْبٍ دَلَّسُوہ جھوٹ پہ اڑے رہے، وَحُکْمٍ قَلَّدُوہ خدا و رسول کے حکم کو بدل دیا، وَإِمَامٍ خَالَفُوہ امام کی مخالفت کی، اللہم العنہما بعدد کل آیت حرفوہا اے اللہ کل آیتوں کے حرفوں کے عدد کے برابر پہ لعنت ہو، اللہم العنہما بعدد کل آیت حرفوہا وفریضۃ ترکوہا وسنۃ غیروہا جتنے فرائض انہوں ترک کیے، جتنے سنتوں کو انہوں تبدیل کیا، وَأَحْكَامٍ عَطَّلُوہا جتنے احکام انہوں معطل کیے، وَرُسُومٍ قَطَعُوہا جن رسموں کو انہوں مٹایا، وَوَصِيَّةٍ بَدَّلُوہا جن وصیتوں کو بدل دیا، وَأُمُورٍ ضَيَّعُوہا وہ امور جو ان کے ہاتھوں ضائع ہوئے، وَبَيْعَةٍ نَكَاثُوہا وہ بات جس کے پرختے ہوئے، وَشَهَادَاتٍ كَتَمُوہا وہ گواہیاں جنہوں نے چھپائیں، وَدَعْوَائِنْ أَبْطَلُوہا نیز وہ دعوے جنہیں انصاف سے محروم رکھا، وَبَيِّنَاتٍ أَنْكَرُوہا وہ ثبوت جنہیں قبول کرنے سے انکار کیا، وَحِيلَةٍ أَحْدَثُوہا وہ حیلے بہانے جو تراشے گئے، وَخِيَانَةٍ أَوْرَدُوہا وہ خیانت جو برتی گئی، وَعَقَابَةٍ ارتقوہا پھر وہ پہاڑی جس پہ جان بچانے کے لیے چڑھ گئے، وَدِبَابٍ أَخْرَجُوہا وہ معین راہیں جنہوں نے بدلی، وَأَضْيَافٍ لَغْمُوہا نیز وہ کھوٹے راستے جنہوں نے اختیار کیے، اللہم العنہما فی مکن السر والظاہر والعلانیت بار الہ پوشیدہ طور پر ظاہر بظاہر اور اعلانیہ طریقے سے ان پہ نفری کر، نفرت کر، ان پہ لعنت کر، لعنن کثیرا ابدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لعماده ولا نفاذ لعدده لعن يعود اوله ولا ينقطع اخره لهم ولآبائهم وانصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين اليهم والناهقين به واحتجاجهم والناهضين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم غضبهم غضبا يستغيثون منه على النار آمین رب العالمین بار الہ پوشیدہ تھا بظاہر بظاہر اور اعلانیہ طریقے سے ان پہ نفری کر، بے شمار لعنت، ابدی لعنت، لگاتار لعنت اور ہمیشہ باقی رہنے والی جس کی تعداد میں کبھی کمی نہ ہو اور ان پر اس کی مدت کبھی ختم نہ ہو، ایسی لعنت جو اول سے شروع ہو اور آخر تک منقطع نہ ہو، اور ان کے مددگاروں پر، نصرت کرنے والوں پر، ان کے دوستوں پر، ان کے ہوا خواہوں پر اور ان کے فرما برداروں پر، پھر ان کی طرف رغبت کرنے والوں پر اور ان کے احتجاج پر ہم آواز ہونے والوں پر، ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں پر
اور ان کے اقوال ماننے والوں پر اور ان کے احکام کی تصدیق کرنے والوں پر اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل کر کے اہل جہنم فریاد کرنے لگے اے تمام عالموں پروردگار میں دعا قبول کر لے اللہم اضربہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل کر کے اہل جہنم استغاثہ بلند کرنے لگے اے تمام عالموں پروردگار میں دعا قبول کر لے اللہم اضربہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل کر کے اہل جہنم فریاد کرنے لگے تمام عالموں پروردگار میں دعا قبول کر لے اللہم اضربہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل کر کے اہل جہنم فریاد کرنے لگے ہیں تمام عالموں پروردگار میں دعا قبول کر لے اللہم اغفرهم جمیعا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد فاعذنی بحلالک عن حرامک واعذنی من الفقر ربی انی اساءت ظلمت نفسی ربی انی اساءت ظلمت نفسی واعترفت بذنوبی واعترفت بذنوبی وانا ذا بین یدیک فخذ لنفسک رضا من نفسی لک العدى لا أعود فإن قلت فعود علي بالمغفرة والله لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعليه الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين رفع الله تنصب العام قرى الله ترحم الله الفرما محمد وعلي محمد عليه الصلاة والسلام وفي الملك وابن حلال كفار وابن حرام سبينيات فرما الله تعجيز مجھے پناہ دے پروردگار یقینا میں نے برا کیا اپنے نفس و ظلم کیا میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اب میں تیرے سامنے ہوں تو اپنے لیے میری نفس کی رضامندی قبول کر لے کر بھی میری بات میں شریک رکھا اور میں تیری طرف پر تو تم مجھ کو وہاں پر عنایت فرما بخاطرہ خصہ ہے اپنے فضل اور بخشش و مغفرت اور کرم کے ساتھ اے رحم کرنے والا میں سب سے زیادہ رحیم اور رحمت فرمائے اللہ تمام انبیاء کے سید و سردار خاتم النبیین کو جناب کی پاک و پاکیزہ اولاد پر اپنی رحمت سے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فوجا وحسن محمد محمد وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أبردوها وعغبة ارتغوها ودباب دحرجوها وأزياف اللهم لعنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائما أبدا دائما سرمدا ایک سورہ فاتحہ أوله ولا يروح آخره له اور محمد عزیر ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين بأجنتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار
اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار قطع السلام کی تنشر اللهم عذبهم کفر کا عذابا دعویٰ کبھی ایمان ہو سکتا نہیں، کفر کا دعویٰ کبھی ایمان ہو سکتا نہیں، کفر کا دعویٰ کبھی ایمان ہو سکتا نہیں، ہر صحابی بوذر و سلمان ہو سکتا نہیں، نو کے نیزہ پر یہ ثابت کر دیا شبیر نے، نو کے نیزہ پر یہ ثابت کر دیا شبیر نے، کوئی جھوٹا حافظ قرآن ہو سکتا نہیں، کوئی جھوٹا حافظ قرآن ہو سکتا نہیں۔ صلوات سلام ایک اور صلوات دلوں کا آل قرآن پر اگر ایمان ہوتا ہے، دلوں کا آل قرآن پر اگر ایمان ہوتا ہے، ستم ہوتے ہیں جتنے اتنا اطمینان ہوتا ہے، دلوں کا آل قرآن پر اگر ایمان ہوتا ہے، ستم ہوتے ہیں جتنے اتنا اطمینان ہوتا ہے، کہاں جاؤ گے بچ کے پنجتن سے حسبنا والو، کہاں جاؤ گے بچ کے پنجتن سے حسبنا والو، عمل جو ان کا ہوتا ہے وہی قرآن ہوتا ہے، عمل جو ان کا ہوتا ہے، شب عاشور بس اتنا سمجھ میں آ گیا حر کی، شب عاشور بس اتنا سمجھ میں آ گیا حر کی، جتایا جو نہیں جاتا وہی احسان ہوتا ہے، سجا رہتا ہے جب تک تعزیہ خانہ میرے گھر میں، سجا رہتا ہے جب تک تعزیہ خانہ میرے گھر میں، زہے قسمت میرا مولا میرا مہمان ہوتا ہے۔ صلوات بھائی محمد والے علم کے سامنے مانگو دعا پھر معجزہ دیکھو، علم کے سامنے مانگو دعا پھر معجزہ دیکھو، جو مشکل کام ہوتا ہے وہی آسان ہوتا ہے۔ ایک صلوات اور بھیجو۔ علم کے سامنے مانگو دعا پھر معجزہ دیکھو، جو مشکل کام ہوتا ہے وہی آسان ہوتا ہے۔ علی اصغر کے پہلے تک سمجھتی تھی یہی دنیا،
علی اصغر کے پہلے تک سمجھتی تھی یہی دنیا تبسم سے کہیں سر جنگ کا میدان ہوتا ہے. علی اصغر کے پہلے تک سمجھتی تھی یہی دنیا تبسم سے کہیں سر جنگ کا میدان ہوتا ہے. نہ آتے کس لیے میدان میں اصغر اٹھ کے جھولے سے، نہ آتے کس لیے میدان میں اصغر اٹھ کے جھولے سے، ادھر جاتے ہیں بچے جس طرف رجحان ہوتا ہے. وہ نکلا خیمہ ظلمت سے اور نجم السحر بن کر، وہ نکلا خیمہ ظلمت سے اور نجم السحر بن کر. ابھی دیکھو شکست و فتح کا اعلان ہوتا ہے. لحد میں اس لیے خاک شفا ہم ساتھ رکھتے ہیں، لحد میں اس لیے خاک شفا ہم ساتھ رکھتے ہیں. اگر ہو ہم سفر اچھا سفر آسان ہوتا ہے، اگر ہم سفر اچھا سفر آسان ہوتا ہے. زمین کربلا میں ایسے ایسے چاند سورج ہیں، زمین کربلا میں ایسے ایسے چاند سورج ہیں کہ جن پر آسماں کا آئینہ حیران ہوتا ہے. وہ ہے ایک شیر کی ہیبت کہ بھاگا بھی نہیں جاتا، وہ ہے ایک شیر کی ہیبت کہ بھاگا بھی نہیں جاتا. سنا تھا جان بچا کر بھاگنا آسان ہوتا ہے. صلوات بھیجیں محمد. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس ہیں لیکن، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس ہیں لیکن، گراں اشک عزا سے پلے میزان ہوتا ہے. شرف جنت سے پوچھو خانہ صبت پیمبر کا، شرف جنت سے پوچھو خانہ صبت پیمبر کا، جو درزی بن کے آئے خلد کا رضوان ہوتا ہے. یزید شام تھا در اصل منکر آل قرآن کا، یزید شام تھا در اصل منکر آل قرآن کا. اسی انکار کا پیکر جو ہو شیطان ہوتا ہے، جو کرتا ہے مسلمانوں کو خونریزی پر آمادہ، جو کرتا ہے مسلمانوں کو خونریزی پر آمادہ. علی والا نہیں ہوتا ابو سفیان ہوتا ہے. یہاں بھی مجھ کو ملتا ہے صلہ جرار مولا سے، یہاں بھی مجھ کو ملتا ہے صلہ جرار مولا سے. وہاں بھی اجر مزت قصر عالی شان ہوتا ہے، وہاں بھی اجر مدحت قصر عالی شان ہوتا ہے. صلوات
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایۃ الحسین وأخیہ وجدہ وأبیہ وأمہ وشیعتہ وموالیہ وأجلی عیوننا بالبکاء فی عزائہ ومصیبتہ وجعل ہاتین الموہبتین وسیلۃ لنا فی نیل قربتہ وتحصیل رحمتہ. ثم الصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین جد الحسنین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال ابو عبداللہ سید الشہداء مولانا الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلی اللہ حضرات. قبل اس کے معروضات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کاظم حسین ابن مصطفیٰ حسین، مرحومہ حسینہ بانو بنت اقبال حسین، مرحومہ صالحہ بانو بنت مرتضیٰ حسین صاحب کی روح سے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کریں. برادران عزیز، بزرگان محترم، حضرات سامعین، عشرہ مجالس کی 5ویں مجلس اور میرے سلسلہ بیان کی آخری تقریر ہے. عنوان سخن کربلائی سماج رہا اور اسی عنوان کے تحت چند معروضات کو آپ کی پاکیزہ سماعت کی نظر کیا. گزشتہ سے پیوستہ ہوتے ہوئے اشارہ کروں تاکہ جو پچھلی گفتگو کا خلاصہ ہے وہ بھی ذہن میں آ جائے، اور آج جو باتیں اہم پیش کرنی ہیں اپنے محدود وقت میں وہ اس میں شاید کہ کامیاب ہو سکوں انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو. کربلائی سماج ایک ایسا عنوان ہے کہ جسے آج کے زمانے میں تشکیل دینے کے لیے اور کربلائی سماج بنانے کے لیے معاشرے میں جو غلط نظریات ہیں، جو غلط انسان کی فکر رائج ہوتی جا رہی ہے، اسے ختم کرنے کی پہلی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جو کربلائی سماج کے تقاضے ہیں اسے امپلیمنٹ کرنے کی دوسری ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر ہم کربلائی سماج کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ممانعات کو ہٹانا ہوتا ہے. ایک پودے کو اگر آپ تناور درخت بنانا چاہیں تو پہلے رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا، ٹھیکروں کو ہٹانا ہوگا، جانوروں سے بچانا ہوگا. دوسری چیز یہ ہوا کا اہتمام، دھوپ کا اہتمام، پانی ہے،
دیگر جو اسباب ہیں انہیں مہیا کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلا قدم یہ کربلائی سماج بنانے کے لیے وہ ممانعات جن کی طرف میں نے کل اشارہ کیا کہ قرآن کو اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی گئی اور اہل بیت کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی، جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ قرآن کی تفسیر نہ ہو اگر اہل بیت اطہار کی زندگی نہ ہو، اور اہل بیت اطہار کے قصیدے نہ ہوں اگر قرآن جیسا مکتوب پروردگار عالم کا منشا نہ ہو۔ دوسری چیز یہ کہ عقیدے کو عمل سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی اور عمل کو عقیدے سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ عقیدہ ہے تو عمل ہونا چاہیے، عمل ہے تو عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ ممانعات ہیں جن کو ہمیں برطرف کرنا ہے اور اسباب کو مہیا کرنا ہے۔ کربلائی سماج میں ایک سب سے اہم ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ دشمن کو پہچاننا اور دشمن کی پالیسی کو خود اس کے خلاف استعمال کرنا۔ دیکھیں یہ دور حاضر میں اور ہر زمانے میں کربلا کا تقاضا ہے کہ خود دشمن کو پہچانے اور دشمن کی تمام تر اسٹریٹجی، اس کی پالیسی اور اس کے حربے کو خود اسی کے خلاف استعمال کر دیا جائے، اپنے آپ اپنے مقصد کو اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے آج جو گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ اس منزل سے ہو رہا ہے کہ فارسی کا ایک اچھا شعر ہے جبکہ ایک ہی مصرع ذہن میں ہے کہ کربلا در کربلا می ماند گر زینب نبود، کہ اگر جناب زینب علیہ مقام کی ذات والا صفات نہ ہوتی تو کربلا کربلا کے اندر ہی رہ جاتی، کربلا کربلا میں دفن ہو جاتی اگر اسے کربلا کے حدود سے باہر لے جانے والی جناب زینب جیسی شخصیت نہیں ہوتی۔ جناب زینب نے وہ کارنامہ کیا ہے جو بے مثال کارنامہ ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کربلا سے جناب زینب کو جدا کر کے دیکھا جائے گا تو کربلا کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح پھول سے اس کی خوشبو کو جدا نہیں کیا جا سکتا، کتاب سے اس کی عبارت اور تحریر کو جدا نہیں کیا جا سکتا، قلم سے اس کی روشنائی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کربلا سے حضرت زینب کے کیریکٹر کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کربلا کو سمجھنا ہے تو جناب زینب کی شخصیت، جناب زینب کے کیریکٹر کو سمجھنا ہوگا۔ دشمن کیا چاہتا تھا، پہلی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا اور آج یہیں سے اختتام کروں گا۔ دشمن کیا چاہتا تھا کہ انہیں مجبور کر کے، انہیں مظلوم بنا کے، انہیں ختم کر کے تشہیر کرے کس بات کی کہ الیاذ باللہ یہ باغی تھے، یہ طاغی تھے، یہ خارجی تھے، انہی نے اقدام کیا تھا حکومت کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف، لہٰذا وہ ضمیر فروش مفتیان جتنے تھے جنہوں نے قتل حسین کے جواز میں فتویٰ دے رکھا تھا، لہٰذا یہ سارا پورا سینیریو بنایا گیا تھا اس لیے کہ تشہیر کی جا سکے، اور تشہیر ہی کے لیے انہیں راہ براہ کو بکو منزل بمنزل لے جایا گیا، مختلف بازاروں سے، مختلف راستوں سے، مختلف منزلوں سے گزارتے ہوئے انہیں دربار تک لے جایا گیا، اور دربار میں بھی لے جایا گیا تو 72 گھنٹے جو مشہور ہے کہ انہیں ٹھہرایا گیا دربار کے باہر۔ وہ دربار کہ جو ہمارے ہاں دربار کسی بادشاہ کے دربار کا ایک تصور آتا ہے، جو لوگ سیریا گئے زیارت پہ وہ بہتر جانتے ہیں، تائید کریں گے، خدا سب کو جانا نصیب کرے۔ جامع اموی ہے جہاں بہت بڑا یزید بیٹھتا تھا، ایک مقام بنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھتا تھا، وہ مقام بھی وہاں پہ بنا رکھا ہے کہ جہاں پہ اہل حرم کو کھڑا کیا گیا تھا، منبر بھی آج موجود ہے۔ وہ بہت جو جامع اموی ہے، بہت بڑی وسیع و عریض جامع، اس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ 72 گھنٹے کیوں رکوایا گیا تھا، میں اس منزل کے اوپر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ دشمن چاہتا تھا کہ انہیں مظلوم بنا کے، انہیں شہید کر کے تشہیر کی جائے ان کے خلاف کہ صاحب باغی تھے، یہ تو طاغی تھے، لہٰذا ان کا خون جائز تھا ہمارے لیے اور ان کا خون حلال تھا۔ لیکن تشہیر صرف دشمن نہیں چاہتا ہے، تشہیر صرف باطل نہیں چاہتا ہے، تشہیر کی ضرورت تو حق کو بھی ہوتی ہے۔ تشہیر صرف باطل نہیں کرتا ہے، تشہیر کی ضرورت تو حق کو بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی تشہیر حق کی کہاں ہوئی؟ تشہیر یعنی ایڈورٹائزمنٹ، اپنی بات کو پہنچانا، اس کو دنیا کے حوالے کرنا۔ سب سے پہلی تشہیر، باطل نہیں صرف تشہیر کرتا ہے، تشہیر کی ضرورت تو حق کو بھی ہوتی ہے۔ اگر حق کے پاس تشہیر کے ذرائع اور اسباب نہ ہو تو حق چہار دیواری میں محدود رہے گا، کبھی باہر نہیں آ پائے گا۔ لہٰذا یہ جو منبر دیا گیا ہے تشہیر کے لیے، پلیٹ فارم دیا گیا ہے فرش یہ تشہیر کے لیے، جلوس دیا گیا ہے تشہیر کے لیے، مسجد کی منارے ہیں تشہیر کے لیے، قرآن کی تلاوت ہے تشہیر کے لیے، یہ سب تشہیر کے ذرائع ہیں۔ تو تشہیر کی ضرورت صرف باطل اور دشمن کو نہیں ہوتی، تشہیر کی ضرورت حق کو بھی ہوتی ہے، حق والوں کی بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، سلطان السلاطین، جسے هو الحق کہا جاتا ہے۔
وہاں سے دیکھتے ہیں تشہیر کی ضرورت. کنت کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک، تو آپ کو میں نے خلق کر دیا. یعنی قدرت نے بھی جب وحدانیت کی تشہیر چاہی تو نبوت کو خلق کر دیا. دیکھیں توجہ چاہتا ہوں ابتدائی کلام میں، تاکہ آج آخری مجلس میں ہمارا موضوع مکمل ہو سکے ایک حد تک. قدرت نے سب سے پہلے اپنی وحدانیت کو پہچانوانا چاہا تو تشہیر کی غرض سے نبی کو خلق کیا، نبی کو بھیج دیا سرزمین حجاز کے اوپر. اس سے پہلے بھی انبیاء کو بھیجا گیا، اور قدرت نے چاہا کہ اس کی باقاعدہ تشہیر ہو. جناب ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کو بنائیں. خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. پھر ابراہیم سے کہا گیا، قرآن میں موجود ہے، فَأَذِّن، ابراہیم آپ لوگوں کو بلائیے حج کے لیے. ابراہیم نے کہا لقد صحرا ہے، یہ چند لوگ ہیں قبیلے کے، ان کے علاوہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ کہا ابراہیم بلانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. بلانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. حق کی تشہیر کے لیے 5 لوگوں میں بھی اگر 4 دیواری میں مجلس ہو تو کبھی یہ نہ سوچ کے مجلس کریے گا صاحب ہمارے پیغام کو سنے گا کون. پیغام میں وزن حق کا اتنا پیدا ہو جائے کہ بات 4 دیواری میں ہوگی، خدا دنیا میں نشر کر دے گا. صلوات پڑھے پر محمد والے. سب سے پہلے حق کو تشہیر کے لیے ضرورت پڑی تو قدرت نے نبی کو خلق کیا. مختلف انبیاء آئیں، اس کو حجاب میں رکھ کر مختلف انبیاء آئیں. جناب ابراہیم کے ذریعے خانہ کعبہ بنوایا، کہا بلائیے لوگوں کو حج کے لیے. ابراہیم نے بلایا، قدرت نے آواز پہنچائی. اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی باقاعدہ طور پہ حق کی تشہیر کے لیے جو روئے ارض کے اوپر پہلا پلیٹ فارم بنایا گیا اس کا نام ہے خانہ کعبہ. میں آ رہا ہوں دھیرے دھیرے اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گا. سب سے پہلا جو پلیٹ فارم بنایا گیا حق کی تشہیر کے لیے اس کا نام ہے خانہ کعبہ. نبی اکرم کو سرزمین حجاز پہ بھیجا گیا. مکی ہیں ہمارے نبی اکرم، مکے والوں نے آپ کو رہنے نہیں دیا. اب اس پلیٹ فارم سے حق کے مرکز سے نبی دور ہو رہے ہیں تو کیا حق کی تشہیر ختم ہو جائے گی؟ پھر حق کا مرکز کیا ہوگا؟ جب مدینے آئے تو حکم ہوا کہ مسجد نبوی بنائی جائے. اسی لیے سب سے پہلا احترام بیت الحرام کا ہے مسجدوں میں، اس کے بعد مسجد نبوی کا ہے. اور فقہا کہتے ہیں کہ آپ ایک نماز اپنے گھر پہ پڑھیے اس کا ثواب الگ ہے، محلے کی مسجد میں پڑھیے اس کا الگ ہے، جامع مسجد میں پڑھیے الگ ہے، مسجد کوفہ میں پڑھے الگ ہے، نبوی میں پڑھے الگ ہے، بیت الحرام میں پڑھیں سب سے زیادہ ثواب. تو یہ مکان کے اعتبار کی فضیلت ہے کہ اگر مکانی اعتبار سے فضیلتیں چاہیے تو آپ جیسے جیسے ارتقائی منزل طے کریں گے تقدس کا ویسے ہی ویسے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو سب سے پہلے جو حق کا مرکز بنایا گیا روئے ارض کے اوپر حق کی تشہیر کے لیے خانہ کعبہ. جب نبی مکے سے دور ہوئے مدینے آ گئے تو اب حکم ہوا حق کی تشہیر کے لیے اب جو مرکز بنے گا وہ مسجد نبوی ہے مدینے کے اندر. مسجد نبوی بنائی گئی، ساخت ہو گئی مسجد نبوی کی. اب دیکھیں یہاں سے پیغام حق کو نشر کیا جاتا تھا، صحابہ یہاں سے پیغام لے کے اٹھتے تھے، لوگ یہاں سے جاتے تھے، حافظان یہاں سے جاتے تھے، محدثین یہاں سے جاتے تھے. اب اگر میں ماڈرن زمانے کے اعتبار سے کہوں تو انشاءاللہ ملموس لفظ ہے، آپ سب آشنا ہیں اس سے، ضرور بات میری تیزی سے پہنچ جائے گی. حق کی تشہیر کے لیے گویا کہ خانہ کعبہ کی شکل میں پروردگار زمین کے اوپر میڈیا ایجنسی کو نافذ کر رہا تھا. میڈیا کہتے کسے ہیں؟ افہام و تفہیم کے ذرائع جو پائے جاتے ہیں یہی میڈیا ہے. کمیونیکیشن، ایک دوسرے تک پیغام پہنچانا، پیغام لینا، یہ میڈیا کا کام ہے. جب وہاں سے دور ہوئے اتنی بڑی میڈیا ایجنسی سے جہاں سے حق کے پیغام کو پہنچایا جا سکتا تھا تو مسجد نبوی میں بنوا دیا گیا. ٹھیک ہے میڈیا آج کا ہمارا جوان سوچ سکتا ہے اس زمانے کا میڈیا کیا؟ بھائی میڈیا ہر زمانے میں رہا ہے. جب روئے ارض پہ 2 لوگ رہے تب بھی میڈیا رہا ہے، ایک کی بات دوسرے تک، دوسرے کی بات پہلے تک پہنچی ہے. لیکن شکل و صورت یہ نہیں تھی جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ میڈیا کی ترقی ہے جہاں کیمرہ ہے، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کی آواز ہم سن سکتے ہیں، اس سیارے پہ بیٹھ کے دوسرے سیارے کے مناظر دیکھ سکتے ہیں. یہ سب میڈیا کی آج ترقی ہے. لیکن اس زمانے کا میڈیا کیا تھا؟ اب آئیے اس منزل کے اوپر آپ کو لے کر آتا ہوں. اس زمانے میں جو میڈیا ایجنسی بنائی گئی تھی مکے میں، مکے سے جب ہجرت کر کے آئے تو مدینے میں. آپ غور کریں کہ میڈیا ایجنسی ہماری مملکت اور حکومت میں کہاں بنائی جاتی ہے؟ کہا صاحب جہاں حکومت ہوتی ہے اس کے مرکز میں تمام تر میڈیا ایجنسیز کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت دور تک آج کی مجلس میں آپ جائیں گے.
کسی بھی حکومت کے مرکز میں کیوں؟ مرکز میں دوسرے مملکتوں کے سفیر آتے ہیں، دوسرے علاقے سے تجار آتے ہیں، دوسرے ممالک سے ثروت مند آتے ہیں، دوسرے علاقے کی تہذیبیں آتی ہیں، دوسرے علاقے سے عجائب آتے ہیں، لہذا مرکز میں اس لیے رہتا ہے، مرکز میں سارے کابینہ سے تعلق رکھنے والے وزراء ہوتے ہیں، حرکت و سکنت کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ رکھی جا سکے اور کم وقت میں تیزی کے ساتھ حکومت کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچایا جا سکے، اس لیے جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے مرکز میں میڈیا ایجنسی کو رکھا جاتا ہے۔ دور حاضر میں سمجھنا چاہیں تو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں سب سے زیادہ میڈیا ایجنسیز آپ کو کہاں ملیں گی؟ کہا صاحب دلی میں اور جوار دلی میں۔ کیوں؟ یہاں ہندوستان کا پائی تخت، ہندوستان کی راجدھانی، ہندوستان کا کیپٹل کہاں ہے؟ کہا دہلی ہے۔ دہلی میں یا تو دہلی میں یا اس کے جوار میں نوئیڈا میں، گریٹر نوئیڈا، بس یہیں پہ آپ کو زیادہ تر میڈیا ایجنسیز ملیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آج بھی وزراء آتے ہیں، آج بھی سفراء آتے ہیں، آج بھی ادبا آ رہے ہیں، آج بھی شعراء آ رہے ہیں، آج بھی حکومت سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ذمہ دار اور افراد آ رہے ہیں۔ ان کی بات کو لمحوں میں دور دراز تک نشر کر دیا جائے، پوری حکومت تک، یہ میڈیا کا کام ہوتا ہے، اس لیے مرکز میں میڈیا کو رکھا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو جو زمین کا مرکز بنایا، سب سے پہلے میڈیا ایجنسی جو حق کی جانب سے بنائی گئی وہ خانہ کعبہ، لیکن جب حبیب وہاں سے دور ہوا تو کہا مدینے میں میڈیا ایجنسی بنائی جائے گی، لیکن جب نبی کی آنکھ بند ہوئی، جو پہلی میڈیا ایجنسی خانہ کعبہ کی شکل میں، دوسری مسجد نبوی کی شکل میں، دونوں پہ دشمنوں نے کیپچر کر لیا۔ اب مناظر وہ دکھائے جاتے تھے جو دشمن چاہتے تھے، باتیں وہ نشر کی جاتی تھی جو دشمن چاہتے تھے، تاریخ وہ لکھی جاتی تھی جو دشمن چاہتے تھے، حق کو توڑ مروڑ کے باطل کے ساتھ ملا کے ویسے پیش کیا جاتا تھا جو دشمن چاہتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب حق کو توڑ مروڑ کے باطل کی آمیزش کے ساتھ ویسے پیش کیا جاتا تھا جیسے دشمن چاہتا تھا۔ 11 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک وہ حق کا میڈیا جو حق کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے نافذ کیا گیا تھا روئے زمین پر، مسلمانوں کے قلب میں، ان کے تمدن کے درمیان ان پہ غیروں کا قبضہ ہو گیا، بنام حق باطل کو پہنچایا جا رہا تھا۔ تبھی تو جب علی شہید ہو گیا اور شام میں خبر پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ علی کا مسجد سے کیا واسطہ، علی کا نماز سے کیا واسطہ؟ یعنی حق کو اس طرح توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا تھا، حق کی صورت کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ 50 سال پیغام حق کو باطل کی آمیزش کے ساتھ پہنچایا جا رہا تھا۔ تو اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ میڈیا پہ اگر کوئی دوسرا قابض ہو گیا ہے، بنام حق باطل کو پہنچا رہا ہے، تو حق والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر سے وہیں آئیں اور جیسے حق پہنچایا جاتا تھا ویسے حق پہنچائے۔ اب یہ پورا سینیریو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کو پھر میں شام کے اندر لے کر آنا چاہتا ہوں، اور جہاں یزید نے جب قافلے کو رہا کیا، اور یہاں پہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ یزید پشیمان ہو گیا تھا اور یزید نادم ہو گیا تھا، یزید شرمندہ تھا اس لیے اس نے قافلے کو رہا کر دیا۔ میں یہ نہیں جانتا شرمندہ تھا یا نہیں تھا، اور خدا اسے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ بس منطقی بات سوچیے اور عقلی اور تجزیہ کریے کہ اگر یزید شرمندہ ہو گیا تھا 61 ہجری میں شام میں، نادم ہو گیا تھا، پشیمان ہو گیا تھا، تو کربلا کے بعد واقعہ حرہ مدینے میں کیوں پیش آیا تھا؟ مدینے کی حرمت کو کیوں پامال کیا؟ مدینے کو کیوں تاراج کیا گیا؟ مسجد نبوی کی حرمت کو کیوں پامال کیا گیا؟ ہزاروں ناجائز اولادیں کس طرح وجود میں آئیں؟ کیا یزید نادم ہو گیا تھا؟ اگر یزید شرمندہ ہو گیا تھا تو واقعہ حرہ کیا؟ واقعہ حرہ آج بھی چیخ چیخ کے پکار رہا ہے کہ یزید شرمندہ نہیں تھا بلکہ اپنی ہی سیرت کے اوپر اب بھی چل رہا تھا۔ تو سوال اب بھی اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ پھر یزید نے اہل حرم کو زندان سے رہا کیوں کیا تھا؟ اس لیے رہا کیا تھا کہ جو اب شاہکار خطبہ امام سجاد نے اور بی بی زینب نے دربار یزید میں دیا، دربار یزید میں دربار کا رنگ بدلتا ہوا نظر آیا۔ جو وزراء آئے تھے، جو سفراء آئے تھے، جو ادبا تھے، جو ثروت مندان تھے، انہوں نے کہا یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ بنام رسالت تو خلافت کرتا ہے اور رسول کی آل کو تو نے تحقیق کر دیا، ان کے اہل حرم کو رسیوں میں کر دیا، زندان میں ڈال دیا۔ یزید کی سیاسی مجبوری ہو گئی تھی اہل حرم کو رہا کرنا، یزید کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی وزراء نے، جن سفراء کو اس نے ان کے خلاف تشہیر کے لیے بلایا تھا، منظر اب اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ بس تمہید پہ اگر آپ نے توجہ رکھی ہے تو اب نتیجہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک اور سوال قائم کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی بھی زندان میں جاتا ہے، کوئی بھی قیدی ہوتا ہے، تو نفسیاتی بات ہے، فطری تقاضا ہے انسان کی فطرت کا کہ جب زندان سے انسان رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلی تمنا اس کی ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ اپنوں سے جو بچھڑ کے آیا ہے ان سے ملاقات کر لے۔
دیکھیے یہ نفسیات ہیں. جب انسان زندان سے نکلتا ہے تو سب سے پہلی تمنا اور آرزو اور خواہش کہ اپنوں سے جن سے بچھڑ کے آیا ہے ان سے ملاقات کر لے. تو اپنے کہاں تھے جن سے کربلا میں بچھڑے ہیں؟ اپنے کہاں تھے جن سے 6 مہینہ قبل یہ مدینے میں بچھڑ گئے تھے؟ بروایت ہے کہ اگر سن 61 ہجری میں یہ قافلہ رہا ہوا، اس میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ 61 ہجری میں رہا ہوا یا 1 سال کے بعد رہا ہوا. اگر 61 ہی مان لیں تو جن سے مدینے میں یہ بچھڑ کے آئے اپنوں سے، ان سے ملاقات کے لیے پہلے جانا چاہیے تھا. یا جن سے یہ بچھڑے ہیں کربلا میں اپنوں سے، اپنے بھائی سے، اپنے بابا سے، اپنے آقا سے، اپنے مولا سے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہیے تھا. یہ بھی فطری تقاضا تھا ان کا. ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد والے ایک بہتر صلوات دیا کرے بر لہذا فطری تقاضا انسانیت کا کیا ہے کہ انسان جب زندان سے رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنوں سے ملنا چاہتا ہے. تو اب جب یزید انہیں رہا کر رہا تھا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ کربلا تو گئے تھے یہ، اور 40 منایا ہے آپ نے. 40 منانا ان کی سنت ہے، اہل بیت کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی سنت بھی ہے، کیونکہ جابر ابن عبداللہ انصاری بھی وہاں زیارت کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. تو 40 صرف اہل بیت کی سنت نہیں ہے، 40 صحابہ کرام کی سنت بھی ہے. لہٰذا جب رہائی ہوئی، یہ کربلا تو گئے تھے مگر پہلے شام میں کیوں رکے تھے؟ جب کربلا بعد میں گئے ہیں اپنوں سے ملنے، مدینے اس کے بعد گئے ہیں اپنوں سے ملنے. اور ایک قیدی کے نفسیات یہ ہیں، ایک قیدی کی فطرت یہ ہے کہ جب قید سے رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلی آرزو کی جن سے بچھڑا ہے اپنوں سے، پھر سے جا کے جلد از جلد ان سے ملاقات کرے، ان کا دیدار کرے. اب یہ سوال یہاں اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے کہ بی بی زینب نے کیوں فیصلہ کیا کہ جب امام سجاد نے فرمایا کہ رہا کر دیا گیا ہے، بتائیے کہاں جانا چاہیں گے؟ کربلا کہ مدینہ؟ کہا نہ ابھی ہم کربلا جائیں گے نہ ابھی مدینہ جائیں گے، ابھی تو کہہ دو کہ یہی گھر خالی کرائے، ہم شام میں اپنے بھائی کا ماتم کریں گے. دیکھیں توجہ چاہتا ہوں، ماتم زیادہ اثر انداز ہوتا ہمارے لحاظ سے کیوں کربلا میں؟ اس لیے کہ کربلا میں امام حسین ہے. بظاہر بی بی زینب کربلا نہیں گئی ہیں پلٹ کے ابھی تک، امام سجاد تو باعجاز گئے ہیں اور جنازوں کو دفن کیا ہے آپ نے، لیکن بی بی زینب تو نہیں گئی ہیں. سب سے پہلی تمنا یہ ہونی چاہیے تھی کربلا جو یہاں ماتم کر رہی، جو یہاں فرش اعظم بچھایا جا رہا، جو یہاں صف ماتم ہے، یہ کربلا میں ہو جاتا. لیکن بی بی آپ شام میں گھر خالی کرا کے فرش اعظم کیوں بچھانا چاہتی ہیں؟ اس زمانے کی میڈیا ایجنسی مکے میں خانہ کعبہ کی صورت میں، مسجد نبوی میں حق کی میڈیا ایجنسی حق کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے مسجد نبوی، اس زمانے کی رپورٹرز آج کی شکل میں نہیں ہوتے تھے، اس زمانے کے رپورٹرز تھے محدثین، اس زمانے کے رپورٹرز تھے مورخین، اس زمانے کی رپورٹرز تھے حافظان قرآن، جو حدیث ایک جگہ سے دوسرے علاقے میں لے کے گئے تو پیغام حق کو پہنچایا، حفظ قرآن کر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے تو پھر جا کے اپنے علاقے میں قرآن کے ذریعے سے پیغام حق کو پہنچایا. تو اس زمانے کے جو رپورٹرز ہوتے تھے مورخین کی صورت میں، حافظان قرآن کی صورت میں، اب آئیے مورخین کی صورت میں، اب آئیے پلٹ کے 11 ہجری سے 60 ہجری تک تقریباً نصف صدی تک یہ جو میڈیا حق کی میڈیا ایجنسی کے اوپر باطل نے قبضہ کر لیا تھا، بنام حق باطل کی نشر و اشاعت کر لی تھی. اب حق کا نمائندہ بی بی زینب کی شکل میں جب شام میں آ گیا تو کہا رہائی تو ہو گئی ہے مگر ہم واپس نہیں جائیں گے ابھی، اس لیے کہ کربلا میں ماتم کریں گے تو بعد میں خبر پہنچے گی، مدینے میں ماتم کریں گے بعد میں خبر پہنچے گی، بلکہ یزید کے جوار میں، یزید کے دربار میں فرش ماتم کو بچھا کے جس تیزی سے یہ ہمارے خلاف تشہیر کر رہا تھا اسی تیزی سے ہم حق کی تشہیر کریں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ جس میڈیا ایجنسی کے اوپر باطل طاقت نصف صدی سے غالب ہو گئی تھی، اب حق کا نمائندہ پھر آیا اور حق کی میڈیا ایجنسی کے اوپر اپنا تسلط برقرار رکھا. تو ابھی تک جو شام میں جشن دیکھنے کے لیے آئے تھے اب تعزیت دینے کے لیے آ رہے ہیں، ابھی تک جو تماشا دیکھنے آئے تھے اب وہ آنسو آپ کے پوچھ رہے ہیں، ابھی تک جو تماشا دیکھ رہے تھے وہ اب آپ کو تسلیت دینے کے لیے آئے ہیں. اب جب فرش اعظم کو بچھایا گیا، ایک صلوات دیا کرے بتاؤ.
بی بی زینب نے پہلے رکنے کا ارادہ کیا، کہا مدینے جائیں گے تو بعد میں خبر پہنچے گی. کیوں؟ کیونکہ میڈیا ایجنسی ہمیشہ حکومت کے مرکز میں رکھی جاتی ہے، سیٹ اپ کی جاتی ہے. اس زمانے کا میڈیا شام میں موجود تھا. بی بی زینب کی نگاہ بصیرت یہ دیکھ رہی تھی کہ شام سے جس تیزی سے پیغام حق کو پہنچایا جا سکتا ہے، کربلا جا کے اتنی صورت سے نہیں، مدینے جا کے اتنی تیزی سے نہیں پہنچایا جا سکتا. اس لیے بی بی زینب نے فرش اعضا کو بچھایا. ابھی تک جو جشن دیکھنے کے لیے آ رہے تھے اب وہ اعضا میں شرکت کر رہے ہیں. ابھی تک جو تماشا دیکھنے آ رہے تھے اب وہ تعزیت دے رہے ہیں. بیبیاں آتی تھی مگر گھروں کو جا کے اپنے شوہر سے بتاتی تھی، اپنے بچوں سے بتاتی تھی. یہی وہ شام کے بچے ہیں جو گھر جاتے تھے اور کہتے تھے اماں علی نے میری بکری کو لے لیا. یہی وہ شام کے افراد ہوتے تھے جو گھر جاتے تھے تو اپنی ماں اور زوجہ سے، اپنی بچیوں سے کہتے تھے کہ علی نے میرے اسباب کو شام کے راستے میں لوٹ لیا. تو علی کے خلاف جس طرح شام میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا، علی کی شیر دل بیٹی نے اسی حاکم شام کے بیٹے سے اسی سیاست کے تحت اس کی پالیسی کو اس کے خلاف استعمال کرتے ہوئے شام میں جب فرش اعضا کو بچھایا، شامی عورتیں آ رہی تھی. اب یہ عورتیں گھر کو جا رہی تھی، کہا یزید نے بہت غضب کر دیا. یہ عورتیں گھر جا رہی تھی، شوہروں سے کہہ رہی تھی یزید نے بہت غلط کر دیا. یہ عورتیں فرش اعضا سے اٹھ کے گھروں کو جا رہی تھی، یزید نے قیامت کر دی، آل رسول کی توہین کی ہے، یہ رسول کے جانشین ہیں، یہ رسول کی اولاد ہے، یہ اہل حرم ہے. اب سمجھ میں آیا بی بی زینب شام میں اس لیے رکی تھی کہ جو سیٹ اپ یزید نے اہل بیت کے خلاف لگایا تھا اس سیٹ اپ کو یزید کے خلاف استعمال کرنا تھا. آج کی میڈیا کی نگاہیں کیمرے کی شکل میں ہیں، آج کے میڈیا کے قلم ای میل کی شکل میں ہیں. اس زمانے میں حافظین بھی تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، رؤساء وزراء ادباء شعراء موجود تھے. بی بی زینب نے جب یہ پالیسی اختیار کی تو کہا آنکھیں میڈیا کی دیکھیں گی مگر یزید کے خلاف بیان کریں گی، قلم یزید کے اٹھیں گے مگر یزید کے خلاف بیان کیا جائے گا. مورخین یزید کے ہوں گے، تاریخ ہماری لکھی جائے گی. مفسرین یزید کے ہوں گے، تاریخ حیات ہماری بیان کی جائے گی. افراد یزید کے ہوں گے مگر مظلومیت ہماری بیان کی جائے گی. اور جب زینب نے صبر کو شمشیر بنا دیا تو یزید کے چہرے کو اتنا داغدار بنا دیا کہ صرف انسان نہیں، آج تاریخ کے جس صفحے پہ بھی یزید کا نام ہوتا ہے وہ صفحہ پکار پکار کے یزید کے اوپر لعنت کر رہا ہے. ایک بہتر صلوات دیا کرے بر سیٹ اپ یزید کا لگایا ہوا تھا لیکن منظر ان کا دکھایا جا رہا تھا، لوگ ان کے تھے، اب تعریفیں ان کی جا رہی تھیں. یہ ہے کربلائی سماج بنانے کے لیے اقدام کہ سیٹ اپ دشمنوں کا ہو، استعمال ہم ان کے خلاف ہی کر دیں. سب کچھ ان کا تھا، انہی نے کچھ نہیں کیا تھا تشہیر کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی بصیرت سے استعمال اسی کے خلاف کر دیا. جو آج کے نوجوان کربلائی سماج بنانا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہماری انگلیاں ہمیشہ تھرکتی رہتی ہیں اور ہمیں تو بس کمنٹ کرنے سے مطلب ہے. ایک دشمن قرآن بھی اگر کوئی بیان دے قرآن کی توہین میں اس کے خلاف کیا بولنا ہے، ایک عالم دین اگر اصلاح کے لیے کوئی بیان دے اس کے خلاف کیسے بولنا ہے، ہمیں تو یہی نہیں پتہ. ایک لفظ اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہم 35 سالہ خدمت کو بھول جاتے ہیں، ہم تو بس کمنٹ کرنا جانتے ہیں. نہیں، دیکھیے کہیں دشمن کے اعلی کار تو نہیں بن رہے ہیں، کہیں دشمن اپنی تشہیر تو نہیں کروا رہے ہمارے ذریعے سے. ہونا یہ چاہیے سوشل میڈیا کا جو سیٹ اپ ملا ہے ہم اسے دشمنوں کے خلاف استعمال کریں، پیغام حق کی نشر و اشاعت ہو. جس طرح بی بی زینب نے کیا، شام میں ٹھہری اس لیے کہ جو ابھی تک قبضہ کیا گیا تھا اب یہاں سے اپنے پیغام کو پہنچایا جائے. نتیجہ کیا ہوا، جس وقت یہ دربار میں تھے، دیکھیں بی بی زینب بڑی گتھیوں کو سلجھا رہی تھی. یزید کیا کہتا تھا، ملعون یزید پلیت کہتا تھا لوبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ووحی ولا وحی نزل. کیا الیاذ باللہ حکومت حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم پر ڈھونکتا، کوئی خبر نہیں کوئی وحی نہیں. یعنی خبر نہیں تو خبر لانے والا رسول نہیں، وحی نہیں تو یعنی قرآن نہیں. گویا کہ نبوت کا، قرآن کا، توحید کا، ہر چیز کا انکار کر رہا تھا. شہزادی اسی کے دربار میں کہتی ہیں
किद कैदक वसासायक वनासिब जोहदक फवल्लाह ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीत वहयना। ए यजीद जितनी मक्कारियाँ करनी है कर ले, यजीद जितने हथकंडे अख्तियार करना है कर ले, यजीद जितनी ताकत इस्तेमाल करनी है कर ले, फवल्लाह कसम खुदा की ला तमहु ज़िक्रना, तारीख से हमारी यादों को तू मिटा नहीं सकता है। अहले बैत की यादों को मिटाने वाले तारीख से मिट गए, मगर अहले बैत की यादें आज भी तारीख में जिंदा है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। ना ही हमारे जिक्र को तो मिटा सकता है और ना ही हमारे सिलसिले वही को तू मुनक़ता कर सकता है। लिहाजा आज भी जिक्र वही दरबार है। इमाम कह रहे हैं इजाज़त है कि मैं चला जाऊं लकड़ी के ढेर पे। उलमा वाइज़ीन बुज़ुर्ग खुतबा बयान किया करते हैं कि लकड़ी का ढेर, जबकि मैंने बताया जामे उमवी जिसे हम दरबार तस्वुर करते, जामे उमवी जहाँ यजीद बैठता था, हर जुमे को वहाँ मिंबर से खुतबा होता था। तो क्या सिर्फ लकड़ियाँ मौजूद थी? नहीं, मिंबर बाकायदा मौजूद था अपनी पूरी हैयत के साथ। मिंबर था और यजीद का बिकाऊ खतीब औल फौल बक रहा था। इमाम सज्जाद ने कहा तू क्या बोल रहा है? यजीद इजाज़त है मैं लकड़ी के ढेर पे जाके कुछ कहूँ? देखिए ये अहले हरम हैं, ये आले मोहम्मद हैं, ये इमाम वक्त हैं, ये मासूम हैं। ये हमारी तरह मुतरादिफात इस्तेमाल करके अपने फ़न का इजहार नहीं करते हैं, बल्कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मानी के समंदर बहा दिए जाते हैं। लकड़ी का ढेर क्यों कहा जा रहा है मौला? मिंबर अपनी पूरी हैत के साथ मौजूद है। बताना चाहते थे मिंबर है तो, मगर ये मिंबर मंसूब है रसूल से, मिंबर रसूल कहा जाता है। मिंबर जहाँ भी दुनिया में लगाइए, अगर मिंबर है तो मिंबर रसूल कहलाएगा। तो मिंबर रसूल है तो मिंबर का तकाजा ये है कि रसूल की बात नश्र हो और उनकी बात नश्र हो जो रसूल जैसे हैं। यानी रसूल, जब मिंबर रसूल से मंसूब है तो रसूल का पैगाम होगा, और आले रसूल का, जो रसूल तो नहीं है मगर रसूल जैसे हैं, आले रसूल जानशीन हैं, यानी रसूल और आले रसूल की पैगाम की नश्र व इशाअत इस मिंबर की जिम्मेदारी है। अब मिंबर से यजीद का बिकाऊ खतीब बोल रहा था, इमाम ने कहा इजाज़त है मैं लकड़ी के ढेर पे जाऊँ। चिमिगुइयाँ होने लगी और लोगों ने कहा अरे ये तो लागर हैं, ये तो नातवा हैं, ये ज़ईफ़ हैं, ये कैदी हैं जिसमें ताकत तो है नहीं, ये क्या बोलेंगे? यजीद जाने दे। यजीद जानता था जब ये बोलेंगे तो फिर उसके बाद कोई नहीं बोल सकता है। बहरहाल जब प्रेशर पड़ता गया, सियासी मजबूरी हुई और इमाम मिंबर पे आए, तो अब इमाम ने मिंबर पे आके शाहकार खुतबा देना शुरू किया जो आज भी तारीख में सुनहरे हुरूफ में मौजूद है। लेकिन इमाम ने एक बात को वाज़ेह कर दिया, मिंबर अपनी पूरी शक्ल और हैयत के साथ मौजूद हो, लेकिन पैगाम रसूल और आले रसूल का ना पहुंचाया जाए तो मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर होता है। और अगर कहीं मिंबर ना हो, ऊंटों का कजावा भी हो, लेकिन पैगाम आले रसूल का हो तो मिंबर बन जाता है। सलवात के खुतबा दिया है, वहाँ पे शाहकार तारीख में मौजूद है। और ये देखें, ये भी नज़ाकत है। अहले बैत को पता था कहाँ कितना बोलना है। कूफे में क्या बोलना है खुतबे में, शाम में क्या बोलना है। कूफे में ये नहीं कहा तुम हमें पहचानो, कूफे में या अहलल कूफा व या अहलल गद्र व यहीं से शुरू किया है। और फिर कहा कि है कूफियों अब रो रहे हो, अब रोने से क्या हुआ? कूफे वाले आपको जानते थे मगर शाम वाले नहीं जानते थे। शाम में इस तरह से अहले हरम के खिलाफ ताकतों को इस्तेमाल किया गया है, रसूल आले रसूल के खिलाफ, कि वो नहीं जानते थे। तो शाम में ये कहा है मन अरेफनी फ़क़द अरेफनी, जो जानता है वो जानता है। व मन लम यारिफनी फ़अंबअतहु बिहसबी व नसबी, मैं उसे पहचानवाऊँगा अपने हसब और नसब के ज़रिए से। उसके बाद आपने शुरू उतीना सित्तन व फ़ज़िलना बिसब, हमें 6 चीज़ें अता की गई और 7 चीज़ों के ज़रिए फ़जीलत बख्शी गई है। उतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्सखावत वल फसाहत वश्शजाअत वल महब्बत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन। और फिर 7 चीज़ों में जहाँ फ़जीलत अता की वहीं वहाँ बताया है बिअन्ना मिन्ना नबी अल मुख्तार, नबी हम में से हैं, हमज़ा हम में से हैं, तैयार हम में से हैं, सिद्दीक़ा हम में से है, सिब्तैन उम्मत हम में से हैं। और फिर फजीलत को बयान किया जा रहा है। मौला ये बारगाह में, ये यजीद के दरबार में हसब व नसब को क्यों बयान किया जा रहा है? क्योंकि शामी नहीं जानते थे कि अहले बैत कौन हैं। कूफे और शाम के जो खुतबात के जो कंटेंट हैं वो दोनों फर्क करते हैं, इसलिए कि कूफी जानते थे
شامی نہیں جانتے تھے، پہلے اپنے آپ کو پہچنوایا کہ ہم کون ہیں، اس کے بعد خطبہ دیا، اور پھر اسی کا تسلسل ہے کہ میں مینا کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، پھر آخر میں نام لے کے کہا کہ ہم علی کے فرزند ہیں، ہم صدیقہ کے فرزند ہیں، ہم خدیجۃ الکبریٰ کے فرزند ہیں، ہم حسین کے فرزند ہیں جسے بے دردی سے مارا گیا۔ جب لوگوں نے کہا اچھا یہ اتنے با کرامت، اتنے با فضیلت، اتنے با عظمت ہیں، ان کا تعلق وہاں سے، یزید تو کہہ رہا تھا یہ خلیفہ رسول ہے، لیکن آل رسول، دربار کا نقشہ بدلا، کا اذان دی جائے، اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی کبریائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں بانی تنظیم علامہ سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ الشریف اشارہ کرتے تھے، دیکھیں جس طرح سے بزرگ شعراء کے اشعار پڑھنا ہر زمانے میں ضروری ہے، ایک نئی جہت کے لیے بزرگ علماء، بزرگ خطباء، بزرگ محققین کے اچھے جملے اور اقوال کو بھی پیش کرنا معاشرے میں اس لیے ضروری ہے تاکہ جہت مل جائے نئی نسل کو ایک جہت مل جاؤ، دیکھیں کہ بزرگوں کے اور محققین کے کیا خوبصورت کارنامے ہیں جنہیں آج تاریخ کے اوراق کے اندر دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں بھی زندہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے یہ شعراء کا مقدر تو ہے کہ اگر کوئی اچھا شعر ہو جاتا ہے خلوص سے، شاعر کا نام نہیں باقی رہتا، مگر 2-3 صدیوں کے بعد بھی شعر اس کا زندہ رہتا ہے اور اخبار میں لکھ دیا جاتا ہے نامعلوم۔ لیکن خطبہ کو کیا زندہ نہیں رکھنا چاہیے؟ خطبہ کا اگر کوئی خوبصورت جملہ، اگر کوئی نکتہ، کوئی اشارہ، کوئی تحقیق ہو تو وہ بھی زندہ رہنا چاہیے، یہ ذمہ داری بنتی ہے خطبہ کی۔ اب آئیے امام سجاد بانی تنظیم اس مقام پہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ امام خاموش ہو گئے، اللہ اکبر اذان ہوئی، ابھی تک جوش میں خطبہ دے رہے تھے، اب خاموش ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، خاموش ہیں، آپ نے دھیرے سے کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا اور وہاں چیخ کے بول پڑے، یزید بتا یہ اذان میں تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر تو کہتا ہے یہ تیرے جد، تو یہ سب جانتے درباری اور حواری اور موالی جتنے تیرے دربار میں ہیں کہ تو جھوٹا ہے، اور اگر کہے میرے جد تو بتا پھر تو نے ہمارے ساتھ ظلم کیوں کیا، اور ہمارے جد کی آل کو، آل رسول کو تو نے قتل کیوں کیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیوں کیا؟ یہ وہ منظر تھا کہ جہاں پہ یزید کی حکومت کا اور اس کے دربار کا نقشہ بدلنے لگا۔ اب جو جملے کے لیے زحمت دی تھی یہ بانی تنظیم اشارہ کرتے ہیں اس مقام پہ، کہتے ہیں امام جنہیں بیمار کربلا کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک تصور ہے ہمارے معاشرے میں، جب بھی بیمار کربلا کا تصور آتا ہے تم سوچتے ہیں زندگی بھر نہیں، تقریباً 34-35 سال کربلا کے بعد ہمارے امام باحیات رہے ہیں، لیکن زندگی بھر آپ ایسا نہیں، آپ نے عزاداری کی، کھانا پانی دیکھ کے آپ گریا کرتے تھے، لیکن زندگی بھر بیمار نہیں تھے، بیمار کربلا میں مصلحتاً تھے، علماء فرماتے ہیں مصلحتاً بیمار تھے، لیکن پوری زندگی بیمار نہیں تھے۔ بانی تنظیم اس مقام پہ کہتے ہیں ایک بیمار، ایک لاغر، بظاہر ناتواں جسے قیدی کی شکل میں لایا گیا تھا، اس نے وہاں بولا جہاں بولنا چاہیے تھا، وہاں خاموش رہا جہاں چپ رہنا چاہیے تھا۔ دیکھیں یہ ظرافت ہے تاریخ کی، اللہ اکبر کہا، امام خاموش ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے وہاں چیخ کے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا ٹھہر جاؤ اب یہاں پہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اب وہاں پہ سوال کیا۔ بانی تنظیم خدا آپ کی روح کو کروٹ شاد کرے، کروٹ آپ کو جنت نصیب کرے۔ بانی تنظیم اس مقام پہ فرماتے تھے کہ یہ امام جن کا تصور یہ ہے جن کے بارے میں کہ بیمار کربلا ہے، لیکن انہوں نے دربار یزید میں بیماری، نقاہت، ضعیفی، تھکن، گرسنگی، تشنگی کے بعد بھی وہاں بولا جہاں بولنا چاہیے تھا، وہاں خاموش رہے جہاں چپ رہنا چاہیے تھا، یعنی قدرت تاریخ دہرا رہی ہے اور امامت رسالت کا تحفظ کر رہی ہے۔ امام بتانا چاہتے تھے جب چند دن کی بیماری امام کے دماغ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی تو پھر 3 دن کا بخار رسول کے دماغ کو بھی متاثر نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے پر محمد ایک بہتر صلوات دیا کرے پر محمد یہ جرات کہاں سے ہی نہیں مل رہا ہے۔ پہلی مجلس میں اگر جو میں نے تمہید بنائی تھی آپ کو یاد ہو کربلائی سماج کے لیے کہ لوگوں کے جسم زندہ تھے اس زمانے میں، روحیں مر گئی تھیں، عبادتیں زندہ تھیں، عبادتوں کی روحیں مر گئی تھیں، انہی کو زندگی دینے کا کام سرکار سید الشہداء نے اور آپ کی تحریک نے کیا ہے۔ کربلا نے بشریت کو زندگی دی ہے،
اس کی روح کو زندہ کیا ہے. عبادتیں موجود تھی, نماز روزے پہ یزید نے پابندی نہیں لگائی تھی, لیکن روح نماز, روح روزہ, روح کعبہ ختم ہو گئی تھی. تبھی تو احرام میں خنجر کو چھپا کے لایا جا رہا تھا. اب اس روح کو کیسے یزیدیوں کے درمیان زندہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں, جب بازاروں میں خطبہ دیا ہے آپ نے, درباروں میں خطبہ دیا, تو نقشہ بدلا ہے. صحابہ پہلے بھی موجود تھے, مگر کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ حسین کو کیوں قتل کر دیا, بلکہ قتل حسین کا جواز فراہم کیا جا رہا تھا قرآن پڑھ پڑھ کے, اور مفتیان امت فتویٰ دے رہے تھے قتل حسین کا. لیکن اب جو انہوں نے خطبہ دیا تو اب سفیر روم بھی چیخ پڑا, اب انہوں نے خطبہ دیا تو صحابہ بھی رونے لگتا ہے. اب انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے اپنے پیغام کو پہنچایا, حق کی نشر و اشاعت کی, تو اب غیر آ کے کہتا ہے کہ بتائیے میں آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. آپ نے دیکھا منزل بمنزل, کو بکو, راہ براہ, بازار بازار, دربار بدربار, انہی نے پیغام حق کی نشر و اشاعت کی اور اس طرح سے روح کو زندہ کیا. اب کوفی رو رہے تھے اپنے اوپر, اب شامی جو تھے وہ آ کے تعزیت دے رہے تھے, تو اس طرح روح کو زندگی دی. اب اس منزل پہ پھر آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں, یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں. ممبر کے لیے امام سجاد نے کہا کیا لکڑی کے ڈھیر پہ چلا جاؤں؟ کیوں؟ کیونکہ پیغام رسول آل رسول نہیں بیان کیا جا رہا تھا, لیکن جب آپ آئے تو وہی لکڑی کا ڈھیر ممبر بن گیا. امام بتانا چاہتے تھے کہ اگر کسی چیز کو پہچاننا ہے تو اس کے ظاہری رنگ و روپ سے نہ پہچانو, بلکہ اس کی اصل سے پہچانو. لیکن اس منزل پہ میں آپ کو لے کر آ گیا, اور میں سمجھتا ہوں خمسہ مجالس میں ایک اہم پیغام انشاءاللہ آپ لے کر جائیں گے کہ اگر کسی چیز کو پہچاننا ہے, اس کے ظاہری رنگ و روپ سے نہیں, اس کی ظاہری چمک دھمک سے نہیں, زرق برق سے نہیں, بلکہ اس کی اصل سے پہچانو. اب ایک صاحب سے پوچھئے جوان سے کہ یہ بتائیے نمک آپ کیسے پہچانیں گے؟ اور جوان بھی معصومیت سے کہتا نظر آئے کہ مول صاحب بڑا آسان ہے, سفیدی دیکھیں گے تو پہچان لیں گے نمک ہے. اب میرا اہل نظر, اہل علم مجمع جواب دے, کیا اس سفیدی کے ذریعے نمک کی شناخت کی جا سکتی ہے؟ آپ کے ہلتے ہوئے سر بتا رہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ظاہری رنگ و روپ کو اور سفیدی کو دیکھ کر ہی نمک کو پہچانیں گے تب تو دھوکہ کھا جائیں گے. نمک تو نہیں ملے گا, ہو سکتا ہے بنام نمک آپ کو کوئی مولک چیز ضرور مل جائے. سفید بہت سی چیزیں ہیں, شکر کیسے پہچانیں گے؟ کیا سفیدی سے نہیں. اگر نمک کو پہچاننا ہے تو اس کی اصل سے پہچانیں گے. مول صاحب کیسے؟ اس کی اصل سے پہچانیں گے. اصل کیا ہے؟ نمک کو دیکھیے, اس کے اندر نمکینیت ہے کہ نہیں ہے, وہ ذائقہ ہے کہ نہیں. شکر کو دیکھیے, حلاوت, مٹھاس, چاشنی, شیرینی ہے اس کے اندر کی نہیں ہے, تب پہچانا جائے گا. اب دیکھیں بہت میں دور کی منزل پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. امام سجاد بتانا چاہتے تھے کوئی چیز ظاہری طور پہ ہو, لیکن اس کو ظاہر سے نہیں پہچانیں گے, اس کی اصل سے پہچانیں گے. نمک کو ظاہر سے نہیں پہچانا جا سکتا, شکر کو اس کے ظاہر. باقی مثالیں آپ بنا لیجئے گا. اسی طرح سے افسوس کا مقام یہی ہے کہ آج عالم کو لوگوں نے لباس سے پہچاننا شروع کر دیا. دیکھیے افسوس ہے امت کے لیے, آج عالم کو لوگوں نے لباس سے پہچاننے کی کوشش کی ہے. لیکن یاد رکھیے گا, کبھی امامے کے پیچ میں گم نہ ہو جائیے گا. کبھی یہ نہ دیکھیے گا کہ ابا کتنی اچھی اور قبا کتنی اچھی پہنے ہوئے ہیں, اور داڑھی کتنی اچھی رکھے ہوئے, سجدوں کے نشان ہے کہ نہیں. نہیں, ظاہری رنگ و روپ, ظاہری چمک دمک اور زربرق کو دیکھ کے نہیں پہچانا جا سکتا ہے. اب میں نے امامے والوں کی بات کی ہے تو شیروانی والوں کو کہنے کا حق بھی بنتا ہے. کبھی شیروانی کے بٹن میں گم نہ ہو جائیے گا, کبھی ٹوپی کے انداز میں گم نہ ہو جائیے گا, کبھی ہاتھوں میں پہنی جانے والی چیزوں کے اندر گم نہ ہو جائیے گا, کبھی انداز میں گم نہ ہو جائیے گا. امام بتانا چاہتے تھے کہ ظاہر سے نہیں پہچانا جاتا, چیزوں کو اس کی اصل سے پہچانا جاتا ہے. افسوس کا مقام یہی ہے کہ آج علماء کو اور عالم کو علم سے نہیں لباس سے پہچانا جاتا ہے. لیکن عالم کو پہچاننا ہے تو لباس سے نہیں بلکہ اس کے علم سے پہچانا جائے گا. اور تاریخ کوفہ آپ کے ذہنوں میں ہے, اگر کوفیوں نے ظاہر سے پہچاننے کی غلطی نہ کی ہوتی تو ابن زیاد نہ ملتا, حسین ملتے. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. کوفیوں نے ظاہر سے پہچاننے کی کوشش کی, حسین تو نہیں ملے, اور حسین کے لباس میں اور بھیس میں اور اس انداز میں ابن زیاد مل گیا. تو یاد رکھیے اگر علماء کو پہچاننا ہے تو دیکھیے اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, وہ علمی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, علم کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. کربلائی سماج بنانے کے لیے علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے علم کے اوپر عمل کر کے دوسروں کو عملی تشویق دلانا, یہ کربلائی سماج بنانے کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ کوفے والے عالم بھی تھے کوفے میں,
کوفے والے زبان کے اوپر دعوے رکھے ہوتے، لقلقۂ زبانی لنترانیاں بہت تھیں، لیکن عمل کر کے کربلا والوں نے دکھایا. اس لیے کوفے والے آج یاد کیے جاتے ہیں ذلت کے ساتھ، کربلا والے یاد کیے جاتے رہیں گے ہمیشہ عزت کے ساتھ. تو پہچاننا ہو تو اس کی اصل سے پہچانیے. دیکھیں وقت بہت تیزی سے آ گیا ختم اختتام کی طرف، لیکن ایک دو بات آپ کی خدمت میں پہنچا دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. جس روح کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین نے کربلا کی تحریک کو برپا کیا ہے، وہ روح دیکھیں زندہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اسی لیے بزرگ خطیب اور واعظ و مبلغ کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کربلا ہمیں کیا دے رہی ہے؟ کربلا کربلائی سماج بنانے کا ہمیں سلیقہ دے رہی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں ہمیشہ یہ سوچ کے نہ آیا کرو کربلا سننے کے لیے مجلسوں کے اندر کہ تم زندہ ہو اور مردوں کے تذکرہ سننے کے لیے جا رہے ہو، بلکہ ہمیشہ یہ سوچ کے کربلا سننے کے لیے فرش اعضا پہ آیا کرو کہ تم مردہ ہو چکے ہو، زندوں کا تذکرہ سن کے اپنے آپ کو زندگی دینے جا رہے ہیں. انسان کئی اچھے خاصے چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے نہیں. ظاہری طور پہ تو اس زمانے میں بھی لوگ چل پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، لیکن روحیں ختم ہو گئی تھیں. دیکھیے مادیت کی چکا چوند میں، دیکھیے ظاہری زرق و برق میں، کہیں ہماری روحیں تو مردہ نہیں ہو گئی، کہیں ہمارا شعور تو پست نہیں ہو گیا، کہیں ہمارا ضمیر تو مردہ نہیں ہو گیا، کہیں ہمارے دل تو مردہ نہیں ہو گئے. انہی دلوں کو اور روح کو زندہ کرنے کا اہتمام سرکار سید الشہداء نے اس فرش اعضا کے ذریعے کیا ہے. کربلا کو کیوں یاد کرنا ہے؟ کربلا کو اس لیے یاد کرنا ہے کہ کربلائی سماج بنانے کے لیے دیکھنا ہے کہ ہماری روح کربلا سننے کے بعد زندہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. بس ایک اور اہم پہلو کی طرف اشارہ کروں گا، یہ کربلا کا فائدہ ہے کربلائی سماج بنانے کے لیے جاننا چاہیے. میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ کربلا کا آغاز ہے اور کربلا کی معراج ہے، مگر کربلا کا اختتام نہیں ہے ابھی تک. اہم پہلو ہے، کربلا کا آغاز ہے، معراج ہے، اختتام نہیں ہے. اختتام کب ہے؟ ظہور امام، جب امام آئیں گے انشاءاللہ. امام آئیں گے، دشمنوں سے انتقام لیا جائے گا اور کربلا کے مظلومین کو ان کا حق دیا جائے گا. اس وقت یہ کربلا اس وقت تک جاری ہے. تو کربلا کا آغاز ہے، کربلا کی معراج ہے. اب جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب تقریباً 1400 سال پہلے کربلا رونما ہوئی، ہر سال کیوں جاتے ہیں، ان سے یہ کہہ دیجئے گا کربلا ہمارا ماضی نہیں ہے، کربلا ہمارا پاسٹ نہیں ہے، کربلا ہمارا حال ہے. کربلا پاسٹ نہیں ہے، کربلا پریزنٹ ہے ہمارا. اور جب کربلا پریزنٹ ہے، کربلا حال ہے، تو ہر حال کا ایک ماضی ہوتا ہے، ہر حال کا ایک مستقبل ہوتا ہے، ہر پریزنٹ کا ایک پاسٹ ہوتا ہے اور پریزنٹ کا ایک فیوچر بھی ہوتا ہے. جب کربلا ہمارا پریزنٹ ہے، دیکھیں کربلا رونما ہوئی تقریباً 1400 سال پہلے 61 ہجری میں، لیکن جاری تو آج تک ہے. جب تک ظلم رہے گا تب تک کربلا باقی رہے گی ظلم کو شکست دینے کے لیے. جب تک یزیدی رہیں گے تب تک حسینی کردار اور حسین کے اصحاب و انصار کے کیریکٹر بھی اس دنیا کے اندر باقی رہیں گے. تو اس کا مطلب کربلا جاری ہے. تو کربلا ہمارا پاسٹ نہیں، کربلا پریزنٹ ہے، اور ہر پریزنٹ کا ایک پاسٹ اور ایک فیوچر ہوتا ہے. تو اب جائیے اور تاریخ کے دامن میں تلاش کریے کہ اس پریزنٹ کا کربلا کا پاسٹ کیا ہے اور اس پریزنٹ کا فیوچر کیا ہے. تاریخ میں جستجو کریں گے تو نتیجہ ملے گا کربلا اس پریزنٹ کا نام ہے جس کے پاسٹ کو غدیر کہتے ہیں، جس کے فیوچر کو ظہور امام کہتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد کربلا اس پریزنٹ کو کہتے ہیں. غدیر میں کیا نبی نے فرمایا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دیں. اتنی ضروری تھی یہ ولایت امیر. حضرت امیر کے کہا تھا جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچائیں. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے کہ غائب تک پہنچائیں. تو کیا غدیر کی ولایت گھر گھر پہنچ گئی تھی؟ پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ تاریخ میں ایک منظر دیکھا کہ بعد نبی بی بی ہر گھر جاتی تھی، دستک دیتی تھی. نسیتم قول ابی یوم غدیر، کیا بھول گئے وہ بات، پیغام رسالت، ہمارے والد کے فرمان کو جو غدیر میں پہنچایا تھا. بی بی کا یہ جملہ تاریخ میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ غدیر کی ولایت ویسے گھر گھر نہیں پہنچی تھی جیسے پہنچنی چاہیے تھی. اب کربلا کی عظمت سمجھیں، اب پھر کربلائی سماج بنانے کے لیے پیغام لے کر جائیں کہ کربلا ایسا پریزنٹ ہے جس کا پاسٹ غدیر ہے،
اس کربلا کا تعلق غدیر سے بھی ہے، اس کربلا کا تعلق ظہور امام سے بھی ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو غدیر کی ولایت مجلسوں کی شکل میں گھر گھر نہ پہنچتی، اگر کربلا نہ ہوتی تو ظہور امام کے لیے انصار امام کو تیار نہ کیا جا رہا ہوتا۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ یہ کربلا ہے جو غدیر کی ولایت کو بھی آج گھر گھر پہنچا رہی ہے، یہ کربلا ہے جو ظہور امام کے لیے ہمیں تیار بھی کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ظہور امام کے لیے اگر تیار ہونا ہے، وقت حسین کو پہچاننا کربلائی سماج کا تقاضا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معک فافوز، اے کاش آپ کے ساتھ ہوتے، زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں ہم سب، لیکن صرف یہ تمنا، زندگی بھر تمنا اور آرزو بنانا یہ کربلائی سماج کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ تو تمنا نہیں، بلکہ تمنا کبھی عمل میں بدلے گی۔ اسی لیے ہمیں اس فقرے اور جملے کے ذریعے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے دل کی تمنا کو یا لیتنی کے ذریعے سے عملی جامہ پہنا دو، اور اس یا لیتنی کی تمنا کو عملی جامہ پہنانے کا نام کربلا ہے۔ یا لیتنی کی تمنا کو عملی جامہ پہنانے کا نام کربلا ہے۔ کربلا کے سارے کیریکٹر مہم ہیں، لیکن دیکھیے جب کربلا باقی ہے، جاری ہے، تو کربلا کے سارے کیریکٹر جاری ہوں گے۔ آج وقت کا حسین بھی باقی ہے، تو کہیں نہ کہیں وقت کا بریر بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں وقت کا زہیر بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں وقت کا حبیب ہوگا، کہیں نہ کہیں وقت کا حر بھی ہوگا۔ اسی لیے رہبر معظم خدا آپ کے سائے کو برقرار رکھے، عالم انسانیت کے اوپر فرماتے ہیں اپنی مجلسوں کو ایسا بناؤ کہ کربلا جاری ہے تو آج وقت کا حر آ رہا ہوگا، کوئی آتا ہوا حر خبردار تمہاری مجلسوں سے واپس نہ چلا جائے۔ مجلسوں کو ایسا بناؤ، جب کربلا ہم مانتے ہیں ہمارا عقیدہ پریزنٹ ہے، تو کربلا کے سارے کیریکٹر بھی زندہ ہیں۔ کہیں حبیب بھی کوئی پروان چڑھ رہا ہوگا، کہیں کوئی زہیر ہوگا، کہیں کوئی بریر ہوگا، کہیں کوئی مسلم ہوگا، یہ سارے کیریکٹر کربلا کے ہوں گے۔ آج کربلا کے سارے کیریکٹر کربلائی سماج بنانے کے لیے جاننا ضروری ہے، مگر میں دو کیریکٹر سے استفادہ کر کے بات کو اختتامی منزل کی طرف لا رہا ہوں، لیکن دو بہت اہم کیریکٹر ہیں۔ ایک وہ کیریکٹر جس نے اپنے امام کو پہچانا، اپنے امام کو ڈھونڈا، اور ایک وہ کیریکٹر جسے امام نے خود ڈھونڈا۔ خود گناہگار تھا، گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اپنے امام کو ڈھونڈ بیٹھا۔ حبیب رجل فقی تھے، امام نے حبیب کو ڈھونڈ لیا۔ تب کربلائی سماج بنانے کے لیے آج کے حسینیوں کو ضرورت یہ ہے، اگر ہم رجل فقی حبیب ابن مظاہر وقت کے حسین کے لیے نہیں بن سکتے ہیں تو کیا ہوا؟ گناہگار ہیں، شرمندہ ہو کے حر تو بن سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ گناہگار ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے تجدید بیعت کر کے بن تو سکتے ہیں۔ کربلائی سماج 5 مجلسوں میں ہم تھیوری بتا رہے ہیں، ہر تھیوری ادھوری ہے جب تک پریکٹیکل نہ ہو۔ کربلائی سماج میں امن و امان، کربلائی سماج میں ظلم کو للکارنے کی طاقت، کربلائی سماج میں مظلومیت کی حمایت، کربلائی سماج میں مریضوں کے ساتھ ہمدردی، کربلائی سماج میں پردیسیوں کے ساتھ محبت اور الفت اور انسیت، کربلائی سماج میں مہمانوں کی مہمان نوازی، کربلائی سماج میں لوگوں کے حقوق کی رعایت، کربلائی سماج میں انسانی اقدار کو زندہ کرنے کی توفیق و طریقہ۔ کربلائی سماج میں یہ ہے کہ زبان نہیں سمجھ سکتے تو کیا ہوا، لیکن اس کی باتوں کو اور اس کے درد کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ پورا کربلائی سماج کی جو تھیوری ہے، اگر دور حاضر میں پریکٹیکل دیکھنا ہو تو اربعین حسینی پہ جا کے دیکھ لیجئے، جہاں کوئی بھوکا نظر نہیں آئے گا، کوئی مظلوم نظر نہیں آئے گا، کوئی پیاسا نظر نہیں آئے گا، کوئی پریشان حال نظر نہیں آئے گا۔ اربعین حسینی پہ دیکھیے، یہ کربلا اربعین کا روح پرور منظر ہے جو کربلائی سماج کی عملی تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں گفتگو تمام کر دیا، میں نے وسائل الشیعہ کی ایک حدیث پڑھوں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد بابرکت ہے، الجلسۃ فی الجامع خیر لی من الجلسۃ فی الجنہ۔ کیا خوبصورت حدیث ہے وسائل الشیعہ کی، اسے سمجھ جائیں، بہت بڑا پیغام ہے۔ مثلاً حدیث کے مفہوم پہ آنے سے پہلے عرض کروں، مثلاً اگر ہمیں اختیار دے دیا جائے کہ جنت میں بیٹھنا پسند کریں گے یا مسجد میں بیٹھنا پسند کریں گے، اختیار دے دیا، فرض المحال لیسا محال، محال کو فرض کرنا محال تھوڑی ہوتا ہے، لیکن اگر خدا کا لطف و کرم ہو جائے، اختیار دے دیا جائے کہ صاحب چاہیں تو جنت میں بیٹھیں اور چاہیں تو مسجد میں بیٹھیں، تو کہاں بیٹھنا پسند کریں گے؟ کہیں گے صاحب مسجد آتے ہی اس لیے ہیں کہ جنت ہماری پکی ہو جائے، مسجد آتے ہی اس لیے کہ وہاں الاٹمنٹ ہو جائے، وہاں کا لائسنس، وہاں کا پروانہ، وہاں کا جواز، وہاں سب کچھ مل جائے۔
ماں ہماری ملکیت ہو جائے، قربان جائیں حضرت علی کے کردار کے اوپر۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو بندگی کی تہوں میں اترا ہوا ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہو، جو تاجروں والی عبادت بھی نہیں کرتا، جو غلاموں والی عبادت بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں علی ایسی بلندی پہ ہیں کہ بلندیوں کو بھی نہیں پتہ کہ علی کس بلندی پہ ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ آپ سوچیں کربلائی سماج میں یہ کہاں سے لے کر آیا؟ ابھی یہ نتیجہ اور پھر آپ کی عبادت تمام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر اختیار دے دیا جائے جنت میں بیٹھنا پسند کرو گے یا مسجد میں؟ مولا فرماتے ہیں الجلسۃ فی الجامع خیر لی من الجلسۃ فی الجنہ، کہ میں پسند کروں گا مسجد میں بیٹھنا، جنت میں کیوں نہیں؟ لِأَنَّ الْجَلَسَةَ فِيهَا رضا نفسی والجامع فیہ رضا ربی، اس لیے کہ جنت میں بیٹھنا میری مرضی ہے، مسجد میں بیٹھنا اللہ کی مرضی ہے، اور جہاں عبد کی مرضی معبود کی مرضی سے ٹکرا جائے، عبد کی مرضی کو قربان کر دینا یہی عبودیت کا تقاضا ہے۔ اب اپنی مرضی کو قربان کر دے، یہ عبودیت اور بندگی کا تقاضا ہے، جہاں دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے۔ بس اب آئیے کربلا والوں کو دیکھیے، چراغ کو گل کیا گیا، شب عاشور جسے جانا ہے وہ چلا جائے، اور پھر روشن کیا گیا، ارے تم گئے نہیں، حبیب یہی ہوں، مسلم سب یہی ہے۔ مولا ایک کیا 70 زندگی بھی ملے تو سب قربان۔ اس لیے کہ کربلا والے صرف حسین کو نہیں جانتے تھے، حسینیت کو جانتے تھے، صرف امام کو نہیں امامت کو جانتے تھے، صرف ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھ رہے تھے، ان کے پیغام کو دیکھ رہے تھے، جہاں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ باقی رہے۔ امام کہتے تھے جانا ہے چلے جاؤ، اور یہ نہ سوچنا کہ جنت نہیں ملے گی، جنت جو ابھی دکھائی ہے حبیب یہ محفوظ ہے، یہ سب تمہاری مسلم یہ سب جنت محفوظ ہے، اجر ملے گا، جسے جانا ہے چلا جائے۔ لیکن علی کی یہ حدیث جو موجود ہے اس کا مصداق بن رہے تھے کربلائی سماج بنانے والے، کربلا کے سارے کیریکٹر۔ یہ نہیں گئے امام حسین کو چھوڑ کر، کیونکہ بتانا چاہ رہے تھے کہ چلے جانا یعنی جنت میں چلے جانا یہ کربلا والے اصحاب و انصار کی مرضی ہوگی، لیکن کربلا میں ٹھہر کے حسین کی نصرت کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور جب اللہ کی مرضی کو مقدم رکھتے ہوئے امام حسین کی نصرت کو رک گئے، تو اب جب تک حسین کا ذکر اللہ باقی رکھے گا تب تک اصحاب و انصار حسین کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ بس آج اگر کربلا کی یاد آج موجود ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں بریر بھی ہیں، زہیر بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، جون جیسا غلام بھی ہے۔ کربلا کے سارے کیریکٹر آج بھی موجود ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کوئی کیریکٹر تو اس سے متاثر ہو کر، سب سے بہت چھوٹا کیریکٹر اگر جناب حر کا ایک شب میں فیصلہ کر لیا، ہم بہت شب بیداریاں کرتے ہیں، اے کاش ایک شب میں ہم بھی فیصلہ کر لیں، جب ہماری شب بیداری صبح کے وقت جب ختم ہو تو کاش صبح کے سورج کے ساتھ ساتھ ہماری تقدیر کا سورج بھی نمودار ہو جائے۔ یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ کربلا کا وہ درد ہے جسے یاد کر کے امام سجاد مدینے میں روتے تھے۔ جب بھی کھانا اور پانی سامنے آیا، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب، اور وہ پرنالے کے پانی میں جب آنسو مضاف ہوتے تھے تو یہ مضاف پانی جب چھت سے زمین کے اوپر بہتا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ چاہنے والا گزر رہا تھا، دامن کو بچایا کنیز نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ حسین کا لال کربلا کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ اذن دخول اجازت طلب کی، مولا کو سلام کیا، مولا کب تک روئیں گے کربلا کو یاد کر کے؟ منہال کیا قرآن کو پڑھا ہے؟ جی مولا پڑھا ہے۔ کہا جناب یعقوب نے کتنا گریہ کیا؟ کہا قرآن نے کہا اتنا گریہ کیا روتے روتے وَبِيَضَّتَيْنَا ان کی آنکھیں دونوں سفید ہو گئیں۔ کا منال یہ بتاؤ یعقوب کا یوسف مر گیا تھا یا زندہ تھا؟ مولا یوسف زندہ تھے، بچھڑ گئے تھے باپ سے۔ کہا یعقوب سے یوسف بچھڑ جائے تو اتنا گریہ کریں کہ دونوں آنکھیں سفید ہو جائے۔ میرے تو 18 یوسف کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس کی حالت میں رلا رلا کے شہید کر دیے گئے۔ منال تڑپ جاتے ہیں، منال کہتے ہیں مولا مولا لیکن شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ عجب نہیں میرے مولا تڑپ گئے ہو، کربلا یاد آ گئی ہو، بے شک شہادت تو میراث ہے، مگر ماں و بہنوں کا، پھپھیوں کا بے مخنہ و چادر، دیار بدیار شرابیوں کے مجمع میں آنا
کیا یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے؟ منال نے کہا مولا بس آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، مولا یہ بتا دیجئے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی ہے؟ اللہ امام کا زخم تازہ ہو گیا، کربلا و کوفہ و شام کا منظر نگاہوں کے سامنے پھرنے لگا۔ منہال سوچ رہا ہوگا شاید عباس کے کٹنے ہوئے بازو کا تذکرہ کریں گے، شاید قاسم گل بدن کے جسم کی پامالی کا تذکرہ ہوگا، شاید ننھے ششماہے کے حلقوم پہ لگنے والے تیر سیلوبہ کا تذکرہ ہوگا، شاید حسین کی پیاس کا تذکرہ ہوگا، شاید سکینہ کے تماچوں کا تذکرہ ہوگا، لیکن مولا تڑپ جاتے ہیں، 3 مرتبہ کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ منہال سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں ڈھائی گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کہتے ہیں جب نعمان ابن منذر مدائنی نے ملاقات کی ہے مدینے میں امام سجاد سے، نعمان نے کہا مولا کہاں مصیبت پڑی ہے؟ کربلا کے بعد سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی ہے؟ تو مولا نے کہا سب سے زیادہ شام میں مصیبتیں پڑی ہیں، اور شام میں ایسی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں کہ جس سے پہلے کی میں ساری مصیبتوں کو بھول گیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے عزیز ہو، بچے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ جی بھر کے پرسہ دے دیجئے گا بی بی زہرا کو ان کے لال کا، وقت کے امام کو ان کے جد بزرگوار کی شہادت کا پرسہ دینا۔ چوتھے امام کہتے ہیں نعمان ابن منذر 7 مصیبتیں شام میں ایسی ڈھائی گئی ہے جس سے پہلے وہ مصیبتیں نہیں ڈھائی گئی۔ مولا حوصلہ ہو تو ذرا بیان کر دے وہ مصیبتیں کون سی ہیں؟ کہ پہلی مصیبت سنو، ہمیں درمیان میں کھڑا کیا جاتا تھا، چاروں طرف سے رسیوں سے جکڑ دیا جاتا تھا، تلوار کو نیام سے نکالا جاتا تھا، کوئی تلوار چبھاتا تھا، کوئی نوکے نیزہ کی انی چبھاتا تھا، اور صرف یہیں پہ مصیبت تمام نہیں ہوتی تھی بلکہ رقاصاؤں کو بلایا جاتا تھا، ڈھول بجایا جاتا تھا، کوئی موسیقی گاتا، کوئی رقص کر رہا ہوتا۔ ارے طیب و طاہر گھرانے کی علی کی بیٹیاں بیچ میں ہوتی، کوئی تالی بجاتا۔ یہ پہلی مصیبت ہے۔ مولا اور کون سی مصیبت ہے؟ کہ شام کی دوسری مصیبت یہ ہے جب دربار کو آراستہ کر لیا گیا، ہم دربار کے باہر تھے، ہمیں دربار میں جانا تھا، کہا گیا داخل کیا جائے۔ میری پھوپھی زینب ام کلثوم نے کہا شمر ایسا کر دے کہ یہ نوکے نیزہ پہ جو سر موجود ہیں انہیں آگے لے جا، ہزاروں لوگ سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے، کم سے کم ہماری حرمت بچ جائے گی۔ مگر عزیزو امام سجاد کہتے ہیں ارے یزیدیوں نے ظلم یہ کیا، جس نیزے پہ مولا عباس کا میرے بابا کا سر تھا وہ میری پھوپھیوں کے سامنے پھرایا جاتا تھا، جس نیزے پہ میرے بھائی اکبر کا سر ہوتا تھا اسے سکینہ کی نگاہوں کے سامنے پھرایا جاتا تھا، پھر نوکے نیزہ سے اتار کے زمین پہ پھینک دیا جاتا تھا۔ مولا اور مصیبت کون سی ڈھائی گئی؟ کام صبح کو زندان سے نکالا جاتا تھا، دن بھر گلی گلی پھرانے کے بعد شام میں زندان کے حوالے کیا جاتا تھا۔ چوتھی مصیبت یہ ہمیں بازار پردہ فروشی میں لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، جہاں غلاموں کنیزوں کو بیچا جاتا تھا، وہ تو خدا کا کرم کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مولا 5ویں مصیبت کی آپ کے اوپر ڈھائی گئی ہے۔ کہا 5ویں مصیبت یہ سنو، ارے ہمیں ایسے زندان میں رکھا جاتا تھا جہاں جن کی دھوپ آتی تھی، راتوں کی شبنم آتی تھی۔ مولا 6ٹھی مصیبت یہودیوں کے محلے میں لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا جس علی نے تمہارے بزرگوں کو مارا ہے علی کی اولادیں ہیں، بس کوئی لکڑیاں مارتا، کوئی پتھر برساتا۔ مولا 7ویں مصیبت آخری مصیبت شام میں میرا مولا سجاد کہتا ہے ارے چھتوں کے اوپر سے عورتیں گرم پانی پھینکتی تھی، انگارے برسائے جاتے تھے، ایک انگارہ میرے سر پہ آگے گرا، امامہ جلتا رہا۔ ارے سجاد آگ بجھانا چاہتا تھا مگر وہ کیسے بجھاتا؟ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار۔ ارے یہ شام کا زندان تھا جہاں بہن پوچھتی تھی کب جائیں گے، اب قافلہ رہا ہو گیا۔ ایک ماں بچی کی قبر سے ایسے لپٹی جیسے آغوش میں اٹھایا ہو، سکینہ
چلو گھر جا رہے ہیں، عجب نہیں قبر سکینہ لرزی ہو، اما آپ مدینے جائیے، میرا بھیا بابا کے ساتھ کربلا میں شام کی تاریخ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ خدایا تجاوز محمد وعلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، خدایا تجھے واسطہ تیری ربوبیت و کبریائی کا، خدایا تجھے واسطہ ذکر شہداء کربلا کا، ہم سب کی اس عبادت قبول فرما، خدایا ہم سب کی نیک شرعی اور ہر جائز حاجت قبول فرما، خدایا ہم سب گناہ گار ہیں، فرش اعضاء امام حسین کے توسل سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہیں، جب تک زندگی رہے توبہ حر کا واسطہ ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما، خدا ویسا عزادار بنا دے جیسا وقت کا امام دیکھنا چاہتا ہے، خدایا ہم سب پریشان حال ہیں، ہماری جو بھی پریشانی ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، خدایا ہم سب کی پریشانی کو ذکر پاک کے صدقے میں دور کر دے۔ 2 سال سے حالات بڑے ناساز ہیں، نہ جانے کتنے حسینی بے روزگار ہو گئے ہیں، خدایا تبرک امام حسین کا واسطہ ہم سب کے رزق و روزی کا اہتمام فرما دے، جو صاحبان روزگار ہیں انہیں حلال کمانے کھانے کی توفیق کر دے، ہم سب کے رزق و روزی میں برکت و وسعت عطا کر دے، خدایا جو لا ولد ہیں ذکر پاک کے صدقے میں اولاد حسین کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا کر دے، خدایا جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بننے کی توفیق عطا کر دے، بچوں کو بڑوں کا احترام، بڑوں کو بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا کر دے، خدایا ہم سب کو واجبات کا پابند محرمات سے دور رہنے کی توفیق عطا کر دے، خدایا پوری دنیا میں کورونا جیسی وبا کا خاتمہ کر دے، خدایا جو عزادار اربعین حسینی منانے کے لیے کربلا پہنچ چکے ہیں یا جو جانے والے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، خدایا ہمیں جو جا چکا ہے اسے بار بار زندگی میں جانا نصیب فرما، جو نہیں گیا ہے ذکر پاک کے صدقے میں اسے جانے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے متعلقین جہاں کہیں بھی مریض و بیمار ہیں اور جنہوں نے ہم سے التماس سے دعا کہا ہے، خدایا ذکر پاک کے صدقے میں ان سب کو نعمت صحت و شفا عطا کر دے، علماء مراجع فقہا کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما، محافظان مشاہد کی حفاظت فرما، شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، خدایا پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، خدایا دشمنان اعضا کو نیست نابود کر دے، جس طرح سے کربلا میں آقا حسین کا روضہ چمک رہا ہے، بقی میں ائمہ بقی و مادر حسین کے روضے بننے کے اسباب فراہم کر، دعا میں خاص دعا ہے خدایا ہمارا اور امتحان نہ لے، وارث غم وارث اعضا ولی عصر محور کائنات یوسف زہرا منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم کاظم حسین ابن مصطفیٰ حسین، مرحومہ حسینہ بانو بنت اقبال حسین اور مرحومہ صالحہ بانو بنت مرتضیٰ حسین صاحب کی روح سے ماتم ہے۔ گئی بنت علی بیردا ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں، آ گئی بنت علی بیردا ہاتھ بندھے
بھرے بازاروں میں آ گئی بنت علی میری ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں آ گئی میری ہاتھ بندھے جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا رو رہی ہے وہ گنہگاروں میں آ گئی بندھے بھرے جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا رو رہی ہے وہ گنہگاروں میں آ گئی بنت علی میری ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں آ گئی میری ہاتھ کون جانے کہ یہ کون رسن پہنے ہوئے بیریدار روتی ہے سجاد کے پیچھے چھپ کے سسکیاں ڈوبی ہے جس بی کی ہائے زنجیر کی جھنکاروں میں آ گئی بھرے بازاروں میں آ گئی میری ہاتھ بندھے آئے زہرا تیری قسمت نہ ملا حق تجھ کو ایسی تعظیم تیری کی ہے مسلمانوں نے تیرا حق مانگنے آئی زینب ایک مہینوں شک درباروں میں آ گئی بندھے بھرے بازاروں میں آ گئی بھرے بازاروں کہاں زینب اور کہاں شام میں لوگوں کا ہجوم سربرہنا اونچی آواز میں خطبے پڑھنا ذکر مرسل کا حوالہ دے کر چادر مانگنا بدکاروں میں آ گئی بنت علی میری ہاتھ بندھے بھرے بازاروں میں آ گئی بنت علی میری ہاتھ بندھے بھرے بازاروں آگ خیموں میں لگی اور تھے سجادے ہوش رو رو عباس کو دیتی تھی صدائیں زینب لوٹ لو چادر سیدانیوں کی شور برپا تھا ستمگاروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ
गई भरे बाजारों में किस तरह बाली सकीना आज बाबा के बगैर सो गई चैन से तन्हाई में रोते रोते हिचकियां दब गई मासूमा की हाय जिंदान की दीवारों में आ गई के अली बेरदा हाथ बांधे भरे बाजारों में आ गई के अली बेरदा हाथ बांधे भरे बाजारों में जिस जगह मजलिस शबीर रूप जिस जगह मजलिस शबीर रोह पर पाख्तर छोड़ कर बकिया वहाँ रोती है सहारा कर बाल खोले हुए सर पीटती है अपने प्यारों के आज़ादारों में आ गई बिन्ते अली बेरदा बने जिसने सूरज न कभी देखा था रो रही है वो गुनहगारों में आ गई बिन्ते अली